بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، وہ مسئلہ ہے رفع یدین فی الصلاۃ، نماز کے اندر رفع یدین کے سلسلے میں۔ تو یاد رکھیے کہ رفع یدین کے مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن اختلاف کے باوجود جو مضبوط دلیل، جن کے پاس مضبوط دلیل ہے، وہ ہیں احناف، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مقلدین۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مقلدین کا مسلک اور مذہب یہ ہے کہ نماز میں ترک رفع یدین سنت ہے۔ اس پر ان کے پاس دلیل اور بہت زیادہ دلیل اور بہت ٹھوس دلائل موجود ہیں۔ سب سے پہلی دلیل وہ اللہ کے قرآن سے دیتے ہیں، فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں مخبتون متواضعون لا يلتفتون یمینا ولا شمالا ولا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ خاشعون یعنی نماز میں خشوع و خضوع کرو، اس کی تفسیر یہ ہے کہ نماز میں دائیں بائیں جانب متوجہ نہ ہوا جائے اور نماز میں رفع یدین نہ کیا جائے۔ گویا کہ ان کے نزدیک نماز میں رفع یدین کرنا یہ خلاف خشوع اور خلاف خضوع ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ تفسیر منسوب ہے اور اس کا پورا نام ہے تنویر القیاس فی تفسیر عبداللہ ابن عباس۔ دوسری دلیل صحیح بخاری جلد اول میں روایت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، فرماتے ہیں انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ کی نماز کو حفظ کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھاتے اور آپ رفع یدین نہیں کرتے، صحیح بخاری جلد اول میں روایت موجود ہے۔ تیسری دلیل اور دوسری روایت احناف کی یہ ہے، صحیح مسلم کی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، گویا کہ تم شریع گھوڑوں طریقے سے اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر کر رہے ہو۔ چوتھی دلیل اور مضبوط تر دلیل میں سے ترمذی شریف کی برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پہلی دفعہ رفع یدین کرتے، اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے بہت سی دوسری اور پانچویں چوتھی اور بھی دلائل ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرفع یدہ الا فی اول تکبیرۃ، ایسے کچھ کر کے الفاظ ہیں کہ صرف پہلی ہی مرتبہ آپ نے کیا کیا، تکبیر کیا، یعنی نماز میں رفع یدین پہلی مرتبہ رفع یدین کیا۔ پہلی مرتبہ رفع یدین سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے رکوع کیا تبھی آپ نے صرف رفع یدین کیا، اس کے بعد آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ اور بھی مسند احمد میں کچھ روایات موجود ہیں، اسی طریقے سے مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں بھی کچھ روایات موجود ہیں، مسند حمیدی میں کچھ روایات موجود ہیں۔ اچھا ایک اور بات بتاتے چلتا ہوں، یہ جو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف میں ہے، اس کے تحت امام ترمذی نے ایک بات نقل کی ہے، وہ بات بہت ہی جامع اور مانع ہے۔ وہ بات یہ ہے، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم التابعین، کہ رفع یدین نہ کرنا بہت سے صحابہ اور بہت سے تابعین کا مسلک تھا۔ رفع یدین نہ کرنا بہت سے صحابہ اور بہت سے تابعین کا مسلک تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ سفیان ثوری وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، اور یہی سفیان ثوری کا مسلک ہے اور اہل کوفہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مقلدین اور ان کے ماننے والوں اور اہل کوفہ یعنی کوفہ والوں کا بھی یہی مسلک تھا کہ وہ نماز میں کیا کرتے، رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ آج کل ہمارے غیر مقلدین بھائی وہ فوراً حنفیہ پہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حنفیہ کے پاس صریح حدیث ہوتے ہوئے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں صریح حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ یہ بات سمجھیے کہ الحمدللہ حنفیہ خود صریح حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور حنفیہ نے کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو صحیح کیا ضعیف حدیث پر بھی ترجیح نہیں دیا، کیونکہ امام صاحب کا خود اپنا قول موجود ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اگر صحیح حدیث آ جائے، صحیح حدیث تم تک پہنچ جائے، میرے مذہب، میرے مسئلہ، میرے فتوے، میرے بتائے ہوئے طریقے اجتہاد و استنباط کے طریقے کو چھوڑ دینا اور صحیح حدیث پر عمل کرنا۔ اور امام ابو یوسف جو امام صاحب کے شاگردوں میں سے انہوں نے ایسا کیا، بہت سے مسائل میں امام صاحب کے مسئلوں کو انہوں نے خود ترک کر دیا۔ تو آپ یہ جان لیجیے کہ الحمدللہ حنفیہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حدیث کے خلاف نہیں جاتے ہیں، اور اگر حدیث کے خلاف جاتے ہیں تو اگر ایک حدیث حنفیہ نے چھوڑی ہے تو اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو کئی حدیث آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ تو ہمارا دعویٰ اور ہماری دلیل یہ ہے
کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاتے چلتا ہوں، یہ نسخ اجتہادی ہے، نسخ اجتہادی ہے، نسخ صریحی نہیں ہے۔ نسخ صریحی نسخ اجتہادی کے کیا مطلب ہے؟ یعنی جابر بن سمورہ صحیح مسلم کی روایت، اس سے حنفیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ اگر رفع یدین کی اجازت ہوتی ہے تو رسول اللہ اپنے صحابہ کو ایسے نہ فرماتے کہ میں تمہیں کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ صراحتاً تو نہیں ہے، لیکن دلالتاً یہ بات دلالت کر رہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب جو ہے اور مسلک نماز میں رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، یہ بہت مضبوط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نسخ اجتہادی نسخ صریحی نہیں، کیونکہ اگر نسخ صریحی ہوتا صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی تردید فرما دیتے ہیں، جیسا کہ کہا کہ آپ نے صراحتاً تردید فرما دی ہے، تو اختلافی نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کبھی رفع یدین قائل نہیں ہوتے، اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ نسخ اجتہادی ہے، نسخ صریحی نہیں ہے۔ نسخ اجتہادی اسی وجہ سے اختلاف کی گنجائش ہے۔ اور الحمدللہ کسی بھی مسئلے کو آپ اٹھائیے، کسی بھی مسئلے کو کسی بھی مسئلے میں اگر آپ کو لگے کہ حنفیہ کا مسلک کمزور ہے، یقیناً ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن امام صاحب بھی قرآن و حدیث ہی سے عمل کرتے ہیں۔ امام صاحب نے کوئی تورات و انجیل اور دیگر کتب سے امام صاحب مسئلہ نہیں نکالتے، امام صاحب قرآن کو رکھتے، امام صاحب حدیث کو رکھتے، اس کے بعد آپ مسئلے کو نکالتے، مسئلے کو پیش کرتے۔ میں نے آپ کے سامنے چند ایک حوالہ جات پیش کیا ہوں، کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کو اس سے بہت کچھ فائدہ ہوا، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ